بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اولاً تمام ویورز کو اور ناظرین کو رمضان کی ڈھیروں مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے اور ساتھ میں ہی ہماری اصلاح کا بھی اہم سبب بنائے۔ گزشتہ سب تراویح میں 100 پاروں کی تلاوت کی گئی، جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا ایک پارہ بھی شامل تھا۔ تو تفسیر کی غرض سے یا اسے خلاصہ کہہ لیں، ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہر دن کی بعض منتخب آیات جس میں ہمارے لیے خصوصی پیغام ہوگا یا جو ہمارے احوال پر خاص طور پر اپلائی اور فٹ ہوتی ہوں گی، ہم ان آیات کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ سے اپنی اس سیشن یا اپنی اس نشست کا آغاز کریں۔ سورہ فاتحہ ہم روزانہ ہر نماز میں، نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو 7 من المثانی کہا گیا ہے، یعنی ایسی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن بھی ہے اور اسے شفا کی بھی صورت کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت اس نگینے کی طرح ہے جس میں پورے قرآن کے معانی آباد ہیں۔ اس نگینے کو جو سمجھ لے اور اس نگینے سے جو وابستگی پیدا کر لے تفسیر، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے، تو یقیناً اس نے قرآن کے تمام مضامین کو سمیٹ لیا۔ ہم نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہماری غفلت، کوتاہی اور قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ کے سامنے کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں وہ لطف اور وہ لذت اور وہ انہماک کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو ہم کتابوں میں، صحابہ کے واقعات میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم اسباب کا جائزہ لیں تو اس میں بہت سے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہوتے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز اللہ سے کلام کا ذریعہ ہے۔ انسان نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن یہ کیسی غفلت کی اور کیسی کوتاہی کی بات ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ کا کم سے کم، اور جو بعض صورتیں ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے سے واقف ہو جائیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں وہ خشوع، وہ خضوع، اور اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو اللہ سے مانگنے کی ایک کیفیت، اور اگر ہم کسی چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں تو اس سے ڈرنے کا ایک جذبہ ہمارے ذہن میں ہو، تب ہم نماز انہماک کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ اور نماز دعا ہے، اور اگر آدمی کوئی دعا کر رہا ہے اور اسے یہی نہیں معلوم کہ وہ کیا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کا کیا امکان اور کیا پاسبلٹی رہ جاتی ہے۔ ایک فقیر اگر کسی سے مانگتا ہے، اس کی جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے چہرے پر ویسے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں ویسے خیالات ہوتے ہیں، اس کا لہجہ اسی لحاظ سے ہوتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ معلوم نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ایاک نستعین، ہم مدد مانگ رہے ہیں، تو ہمارا لہجہ بھی وہی ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک طلب کی کیفیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر کیسے یہ تصور کیا جائے کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کے قرآن سے اللہ کی مدد اور قرآن سے ہدایت ملے گی۔ لہذا بہرحال ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ مختصر اور کچھ اس کے ساتھ خلاصہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، امید ہے نفع بخش ہوگا۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ اس میں ڈیبیٹ ہے کہ بسم اللہ آیا اس سورت کا پارٹ اور حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اس میں مدینہ بصرہ کے جو اسکول آف تھاٹ ہے، جس میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ یہ فصل کے طور پر لایا گیا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر اسکول آف تھاٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ فاتحہ کا باقاعدہ جز ہے جس میں امام شافعی بھی شامل ہیں۔ بہرحال بسم اللہ ایک دعا ہے، یہ خبریہ جملہ نہیں بلکہ یہ دعا ہے۔ اس مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر اس کام کا آغاز کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کیسا ہے؟ رحمان ہے، یعنی مبالغے کے وزن پر جو بہت رحم کرنے والا ہے، جس کی رحمت جوش پر رہتی ہے، اور رحیم جو مسلسل رحم
کرنے والا ہے، جس کی صفت رحمت مسلسل اور پائیدار ہے۔ تو یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بسم اللہ کا مفہوم صرف ہمیں ملا ہو یا اس امت کے ساتھ خاص ہو، بلکہ اس کا مفہوم ہمیں آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی ملتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی میں ملتا ہے۔ تو گویا یہ ایسا ترجمہ اور ایک ایسا مطلب ہے اس میں، گویا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے ہی یعنی انسان کے آغاز سے ہی اس کا مفہوم انسانوں کے ذہن میں تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ حکم بھی قرآن میں مذکور ہے کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا یہ اللہ ہی کے نام سے ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط میں ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ایسا ایک مضمون ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ بلکہ یہ قرین قیاس ہے کہ انسان کے آغاز سے ہی یہ مفہوم پایا جاتا رہا ہو۔ بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ دعا ہے، اور ہر دعا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب ہم بسم اللہ سے پڑھ کے نام شروع کر رہے ہیں تو یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ جس سے ادا کرنا چاہیے، کوئی بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، نہیں، بلکہ یہ دعا ہے، اور دعا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، یعنی ہم اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور پھر یہ دعا اس طور پر ہے کہ ہم اس کام کے آغاز میں اللہ کی صفت رحیم، صفت رحمت کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں کام کا آغاز کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کام کے دوران مجھ سے کیسی غلطیاں ہوں، کام مکمل ہو سکے نہ ہو سکے، یہ یقینی بات نہیں ہے، لہذا میں غلطیوں کا پتلا ہوں، لہذا آپ کی صفت رحمت کا خواہاں ہوں، آپ کی صفت رحمت کو متوجہ کرتا ہوں۔ بعض لوگ کا یہ خیال بن گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے جو بھی کام شروع کیا جائے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کامیابی اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں کام پورا ہو جائے، بلکہ کامیابی اس معنی میں ہے کہ اس میں جو غلطیاں ہوں گی اور اس میں جو کوتاہیاں ہوں گی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم کے ذریعے سے اسے اس چیز سے آغاز کرنے کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ لہذا جب بھی ہم بسم اللہ پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ مفہوم آنا چاہیے، ہمارے ذہن کے خانوں میں یہ تصور پیدا ہونا چاہیے، تبھی دعا مؤثر ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے، اس حقیقی مالک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد کا ترجمہ بعض لوگوں نے حمد کے ذریعے سے کیا ہے، یعنی تمام حمد اللہ کے لیے، اور بعض لوگوں نے شکر کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو بہرحال حمد کے معنی میں دونوں ترجموں کی گنجائش ہے، بلکہ حمد اور شکر سے تعریف صرف تعریف کو شامل ہوتی ہے، تعریف بھی ہوتی ہے اور شکر بھی شامل ہوتا ہے۔ لہذا یہ دعا کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے، چونکہ سورہ فاتحہ جیسا کہ اللہ کے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی بندے کے لیے، اور بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ تو یہ دعا کا ایک طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی تمجید، اللہ کی تسبیح بیان کریں، پھر اس کے بعد کوئی چیز مانگے۔ تو سورہ فاتحہ کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمد سے شروع ہو رہا ہے، یعنی تمام تعریف اور تمام شکر و سپاس کی لائق جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب ایسی ذات کو کہتے ہیں جو انسان کی ہر چھوٹی سے لے کر بڑی ضرورت تک کی کفالت کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی جو بھی اصلی ضروریات ہو سکتی ہیں ان ضروریات کو فراہم کرے۔ اسی وجہ سے والدین کو بھی کہا گیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جنہوں نے بچپن میں میری تمام ضروریات کو پورا کیا، میری پرورش کی۔ تو رب ایسی ذات کو کہتے ہیں جو انسان کی تمام ضروریات کو پورا کریں۔ گویا ہم نے جب یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین تو ہم نے اقرار کر دیا کہ کوئی ولی اور کوئی بیچ میں شہید یا اسی طرح کوئی بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ پورا کرنے والا وہی ہے جو حقیقی مالک ہے، اور وہ صرف میری ضرورت نہیں بلکہ پورے عالمین یعنی تمام جہانوں کی ضرورت کو
پورا کرنے والا ہے۔ گویا اس میں توحید کا پیغام بھی دے دیا کہ ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کون ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کی ہیں اور اخروی ضرورتیں بھی پوری کی ہیں۔ دنیاوی ضرورتیں بارش کی شکل میں، غلے اور اناج کی شکل میں، اور روحانی اور اخروی ضرورتیں قرآن، دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں پوری کی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، اور وہ پالنے والا کیسا ہے؟ نہایت مہربان اور نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم گرچہ ان کا مادہ اصل ہے لیکن ان کا وزن عربی کے لحاظ سے مختلف ہے۔ عربی میں ایک صفت مشبہ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے مبالغے کا وزن۔ مبالغے میں معنی کی زیادتی، یعنی جو ورڈ کا مدلول ہے، ورڈ کا جو ترجمہ ہے، اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں رحمان تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور جب ہم رحیم کہتے ہیں، جیسے رحیم کہتے ہیں، تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اللہ کے اندر دونوں صفتیں ہیں۔ اللہ جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور اسی طرح رحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہماری سانس کا آنا جانا، ہمارا بولنا اور ہماری ضروریات کا پورا ہونا، اور انسان کے زندگی میں رہنا اور زندگی بسر کرنا، یہ سب اس کی صفت رحیم، یعنی جو مسلسل رحم کرنے والی صفت ہے، اس کے مظاہر ہیں۔ تو رحمان اور رحیم یہ دونوں ایک خاص پس منظر اور خاص مفہوم کو ادا کرتے ہیں، اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت شروع میں اس وجہ سے پیش آئی کہ قوموں کا شروع میں یہ عقیدہ تھا، یعنی بعض قوموں نے اللہ کو ایک غصے اور غضب کا مظہر مان لیا تھا کہ اللہ وہ ہے، حقیقی مالک وہ ہے جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے، جو ہر وقت بندوں سے انتقام لینا چاہتا ہے، جو ہر وقت بندوں کو سزا دینا چاہتا ہے، اور اس کو راضی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر اس کو راضی کرنا ہے تو حوالوں کی تو لوگوں نے یہ اعتقاد بنا لیا تھا کہ اگر اسے راضی کرنا ہے تو حوالوں کی ضرورت ہے، اس کے مقربین کے راستوں سے گزر کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کے اس باطل نظریے کو توڑا کہ اللہ وہ ہے جو تم پر نہایت شدت کے ساتھ تم سے محبت کرتا ہے، تم پر رحم کرتا ہے، تمہارے لیے تمام ضروریات فراہم کرتا ہے، لہٰذا اگر تم مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی واسطے اور کسی حوالے اور کسی کے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بس ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرنا ہوگا، بیچ میں پادری، پنڈت، مولوی کسی چیز کی ضرورت نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ کا اسلوب یہ رہا بیچ اس طرح کے سوالات میں کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو بیچ میں آتا قل، کہہ دیجئے، لیکن اللہ نے یہاں جواب میں ڈائریکٹ کہا فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں کہلوایا بلکہ ڈائریکٹ خود کہہ دیا فإنی قریب، لہذا تمہیں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ الرحمن الرحیم سے یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کا لفظ، آگے کی آیت ہے مالک یوم الدین، اس دن کا مالک جس دن جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو دین ایک تو شریعت کے معنی میں ہے اور دین بدلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر بدلے کے معنی میں ہی ہے کہ جس دن اللہ ہی کی حکومت اور ملکیت پورے طور پر ہوگی۔ حکومت آج بھی ہے لیکن آج بندوں کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بندوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ ظلم کا راستہ اختیار کریں یا عدل کا، ایمان کا راستہ اختیار کریں یا کفر کا۔ تو بہرحال لیکن اس دن تمام اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے، جیسا کہ 24ویں پارے میں آیا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لہذا اس دن کا مالک ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے ایک طرف یہ اعتقاد بنایا تھا کہ اللہ کو راضی ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، بندوں کو سزا دینا چاہتا ہے، اور دوسری طرف بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ نے تو خود کو برطرف کر لیا ہے، اللہ کو یہاں کے معاملات میں کوئی دخل نہیں، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس ایک اندھا نظام ہے جو چل رہا ہے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور بنا کر چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے اس کی نفی کی کہ نہیں، جزا اور سزا کا دن آنے والا ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نیکوں کو ان کی نیکوکاری کا بدلہ دے گا اور بروں کو ان کے برے ہونے کا بدلہ دے گا۔ لہٰذا نہ تو انسان کو اللہ کی ذات کے بارے میں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت غصے میں رہتا ہے، وہ بندوں سے محبت ہی نہیں کرتا، اور نہ اس کی رحمت اور اس کی صفت
رحمان کو دیکھتے ہوئے اللہ کے سے اتنا وہ ہو جائے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ معاف کر دے گا، وہ رحیم ہے۔ اللہ رحیم ہے مگر اللہ عادل بھی ہے، اللہ عدل کرنے والا بھی ہے، مقسط بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اور ظلم جب کسی پر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لا محالہ اس کا بدلہ انسان کو ضرور دیتا ہے۔ لہذا انسان کو دونوں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، خوف اور رجا کے درمیان، یعنی امید اور خوف کے درمیان انسان کو رہنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک جس دن جزا اور سزا دی جائے گی۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ سے آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ مفعول آبجیکٹ اگر نعبد کے بعد آتا تو معنی یہی ہوتا، اور پہلے آیا تب بھی معنی وہی ہے، لیکن اس میں ایمفیسائز پیدا ہو گیا ہے، اور ہر طرح کے احتمال اور ہر طرح کا شبہ اس سے دفع ہو گیا کہ ہماری عبادت اور ہمارا کسی کے تئیں سرنڈر ہونا، عبادت، اطاعت، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی ہم عبادت و اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں پر اکثر لوگ عبادت کے مفہوم کو بہت محدود کر دیتے ہیں۔ عبادت صرف سجدے میں سر کو رکھ دینے کو نہیں کہتے، عبادت صرف تسبیح ہلا دینے کو نہیں کہتے، بلکہ عبادت میں اطاعت لا محالہ داخل ہے، عبادت میں اطاعت لا محالہ داخل ہے۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن جو اور معاملات ہیں، جو اور زندگی کے مراحل ہیں، اس میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ عبادت صحیح معنوں میں نہیں کر رہا ہے۔ عبادت مکمل تب ہوگی جب انسان کے شب و روز کی مکمل زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو جائے۔ تو ہم ہر نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے مفہوم میں اطاعت اور پیروی بھی شامل ہے۔ تو اگر ہم ہر نماز میں یہ اقرار کریں اور نماز سے نکلتے ہی فوراً اللہ کی مخالفت کرنے لگیں، اللہ کے احکام کو ٹھکرانے لگیں، تو ہم کتنے بڑے وعدہ خلاف اور کتنے کمزور زبان کے مالک ہوں گے۔ لہذا ہم جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں کہ ہم ابھی اقرار کر رہے ہیں، تو ہم گناہ سے بچیں اور اللہ کی مخالفت سے بچیں۔ پھر اس کے بعد آگے بندے کی دعا شروع ہوتی ہے کہ اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، یعنی اور کسی سے ہم مدد نہیں چاہتے، اور کوئی مدد کر بھی نہیں سکتا، ہم صرف آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ اور مدد کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف منزل بتا دیا کہ یہاں سے ایسے جانا ہے اور ایسے جا کے وہاں آپ کو منزل مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضمن میں جب ہدایت کا معنی استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ راستہ بھی بتا اور ہماری انگلی پکڑ کر لطف و رحم کے ساتھ ہمیں منزل تک بھی پہنچا دے۔ لہذا ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور یہی اللہ کی مدد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ لوگ اللہ کی مدد کو یوں سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں غلبہ حاصل ہو جائے، اس دنیا میں ان کی سپیریورٹی قائم ہو جائے، یہ بھی مدد ہے، لیکن اصل مدد اس دنیا میں، اس امتحان میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا راستہ معلوم چل جائے اور اللہ کی منزل تک وہ پہنچ جائے۔ جو منزل تک پہنچ گیا اسے یقیناً اللہ کی مدد حاصل ہو گئی، اور جو منزل تک نہیں پہنچا اسے اور ذریعوں سے چاہے جو کچھ مدد کے آثار دکھ رہے ہوں، حقیقت میں اسے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد بندہ مزید وضاحت کرتا ہے کہ سیدھا راستہ کن لوگ کا ہے۔ اس کی وضاحت ایک دوسری آیت میں آئی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب پورے قرآن میں جہاں بھی نیکی کا تذکرہ ہوگا یہ اسی انعامتا کی تفسیر ہوگی کہ اللہ نے کن پر انعام کیا، تو وہ یہ لوگ ہیں۔ تو اب جب ہم یہ گویا اس ایک آیت میں نیکی کا پورا ایک کانسیپٹ بیان کر دیا گیا کہ اب قرآن پڑھو، جو نیکی کی باتیں ملیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ منعم علیہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام کیا گیا۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ یقیناً دین اسلام کا راستہ ہے جو کہ دین فطرت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ غضب کن پر نازل ہوا؟ غضب یہودیوں پر نازل ہوا، اور گمراہ کون ہوئے؟ گمراہ عیسائی نصارہ ہوئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت مختلف پاروں میں کی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت و مسکنت، بے چارگی کو مڑھ دیا گیا، تھوپ دیا گیا۔ اور اسی طرح اور جگہ
پھر فرمایا گا کہ انہی پر غضب نازل ہوا۔ اور اسی طرح نصارہ کے ضمن میں بھی چیزیں آئی ہیں کہ یا لا تغلو فی دینکم، کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مغضوب علیہم ہیں اور یہ ضالین جو ہیں، ان کے وہ کیا کارنامے اور وہ کیا معاملات تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا، اور نصارہ کے اسی طرح وہ کیا معاملات تھے کہ یہ علم ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو گئے۔ تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم چل جائے گا کہ یہودیوں میں وہ کیا خصلتیں تھیں، وہ خصلتیں حرام کو حلال سے بدل لینا، حلال کو حرام ٹھہرا دینا، اور پھر اسی طرح اللہ کے کلام میں تحریف کر دینا اور اللہ کے احکام میں حیلے بہانے تراش کرنا۔ اسی طرح پورا قرآن ان کی خصلتوں اور ان کی ان طریقوں سے بھرا ہوا ہے جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر غضب نازل کیا۔ اور اسی طرح نصارہ کا بھی بیان ہے کہ وہ کیوں ضالین ہو گئے، کہ انہوں نے غلو سے کام لیا، انہوں نے تحریف کی، اور انہوں نے اپنے پادریوں کو اپنے رب بنا لیا، اربابا من دون اللہ بنا لیا۔ تو یہ تمام صفات اور یہ تمام ایٹریبیوٹس جب ہمیں معلوم ہوں گی تب ہم ضالین ہونے سے اور غیر المغضوب میں نہ ہونے سے میں جانے سے بچ سکیں گے۔ صرف ہم دعا مانگتے رہیں اور ہمیں یہ نہ معلوم ہو اور ہم کام وہ کریں جو غیر المغضوب نے کیا اور جو ضالین نے کیا، تو یقیناً ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی۔ دعا کے ساتھ ہمیں اپنا عمل بھی پیش کرنا ہے تاکہ وہ دعا قبول ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کے رفاقت میں رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بھری، اور یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دی ہے، اب تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تم آرام سے رہ سکتے ہو، جو چاہو وہ کرو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سجدوں کے ذریعے سے میری دعا کو تقویت پہنچاؤ۔ تو گویا جو ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اس کو ہمیں تقویت پہنچانی ہوگی، اور وہ تقویت کیسے ہم پہنچا سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ وہ ایٹریبیوٹس، وہ صفات کیا تھیں جو انعمت علیہم میں پائی جاتی ہیں، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نے ان پر انعام کیا۔ اور اسی طرح ہم قرآن کے مطالعے سے معلوم کریں کہ غیر المغضوب کی یعنی یہود کی وہ کیا خصلتیں اور وہ کیا معائب تھے جن کے ارتکاب کی وجہ سے، جن کو کرنے کی وجہ سے وہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور نصارہ کی وہ کیا خصوصیات تھیں، وہ کیا غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ تمام صفات اور وہ تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا مختصر سا خلاصہ۔ یقیناً اس میں بہت سی باتیں چھوٹ گئی ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر ذوق پیدا ہو جائے، ہم غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں، تو قرآن سے ہدایت لینا بہت آسان ہو جائے گا۔ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں پر گامزن ہو جائیں۔ صرف تلاوت، ایسی تلاوت جس میں ہم معنی مفہوم نہ سمجھیں، ایسی تلاوت کا ہو سکتا ہے چند اجر کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے، مگر جو اس کا اصل مقصد ہے جس کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔